السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر معاشی ہب کراچی کے حوالے سے، جو بے پناہ مسائل کا شکار ہے، اور وہاں کی خبریں دیں گے آپ کو۔ اور دوسری بات کہ مسلسل جو بلدیاتی نظام پر تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی جانب سے، حالانکہ نون لیگ وفاق میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب تنقید کی تو اس کا رپلائی یہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جو کراچی کے بلدیاتی نظام پر بات کرنے والے اپنے صوبے میں الیکشن پہلے کرائیں، یعنی کہ چونکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے، اسلام آباد میں بھی نہیں کرائے گئے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کرائیں تو صحیح، جو ہمارے بلدیاتی نظام پر آپ بات کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو بڑا زبردست بلدیاتی نظام دیا ہوا ہے، اور دیکھ لیجئے اس لیے آج کراچی جو ہے دنیا کے 10 جو ترقی یافتہ شہر ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، پھر اس کا حل کی جانب آج ہم بات کریں گے کہ حل کیا ہے۔ تنقید ہم سنتے آئے ہیں کہ جی انصاف نہیں ملا سہنے گل پلازا والوں کو، انصاف نہیں مل رہا یہاں کے لوگوں کو جو ٹیکس دیتے ہیں، انصاف نہیں ملا ان لوگوں کو جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، یا کراچی میں خاص طور پر اگر بات کر رہے ہیں تو جو وائل چھیننے آتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو کب انصاف ملے گا؟ تو اس پر ہم سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو پاکستان کے نصیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آغاز کریں گے بات کا۔ بہت شکریہ نصیر احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے کراچی کی، اس میں اب ایک طرف تو بلدیات، ظاہر ہے بلدیاتی منسٹر موجود ہے، میئر کراچی موجود، پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے صوبے میں حکومت موجود، اس کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بے پناہ قائم کی ہیں، اپوزیشن کا کام تنقید ہوتا ہے، تو اس لیے ایم کیو والے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ حقائق کیا ہیں سر؟ بہت شکریہ علی سرور بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہ میرے خیال میں اتنا معصومانہ سوال ہے کہ مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کراچی کے ساتھ جو اس ٹائم زیادتی ہو رہی ہے وہ پورا ملک اس چیز کو سمجھ رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ اتنا خوش ہے کہ ہم نے کراچی کو پیرس بنا دیا ہے۔ ان کے تو یہ جوکس میں یہ سمجھ آتی ہے، یہ جوکس کیوں بولتے ہیں نا، تو ان کو خود کو شرم نہیں آتی؟ دیکھیں تو صحیح، کہاں آپ پیرس کو کراچی سے ملا رہے ہیں؟ کراچی کی کوئی ایک سڑک آپ مجھے بتا دیں اس قابل ہو کہ جو روانی کے ساتھ اس پہ ٹریفک رواں دواں ہو۔ اچھا، سڑکوں کا حال تو چھوڑ دیں، آپ آ جائے سیریز پہ، آ جائے تباہ حال ہے، سڑکوں پر پانی، گٹر کا پانی ابلا ہوا ہے۔ آپ اسپتالوں پہ آ جائیں، اسپتال کی آپ کی حالت سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ دوائیاں موجود نہیں ہیں، اسپتال اتنے گندے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کراچی شہر، کراچی میٹروپولیٹن شہر ہے، ان کی حالت اس طرح افطر ہے۔ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، اسکول ٹوٹے پوٹے ہیں، کھنڈر بنے ہوئے، واش رومز وہاں پہ نہیں ہیں بچوں کے لیے، یعنی کہ ایون یہاں تک بھی ہے علی سرور بھائی کہ اسکولوں کی حالت اس طرح ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں، اور اگر میں اور اندر جاؤں تو ایسے بھی جگہ ہے جہاں پہ اسکول کا نام تو موجود ہے، اسٹاف بھی ان کے نام پہ چل رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ تدریسی عمل ہو ہی نہیں رہا۔ اور کیا یعنی کیا کہ بتائیں، بجلی کا اسکول کا صرف نام لکھا ہوا ہے، اس کے ظاہر بہاف پہ ٹیچرز بھی ہوں گے جو گھروں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہوں گے، اور اگر اسکول ہیں بھی تو جانوروں اندر باندھے ہوئے۔ یہ نظام ہے سندھ میں تعلیم کا، یہ دلچسپی ہے تعلیم کی، اور یہ دلچسپی ہے لوگوں کو شعور دینے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ مجھے بتائیں نا کہ کوئی ایک رول ماڈل اسکول بتا دیں ان کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ڈٹائی کے ساتھ اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یقین کرو شرم آتی ہے علی سرور بھائی بھائی کہ جب شرجیل یہاں انعام پہ میمن صاحب نے یہ کہا کہ سندھ میں کوئی ایک سڑک بھی دکھا دیں جو ٹوٹی پھوٹی ہو، آپ چیلنج کیا انہوں نے۔ میں چلو میں زیادہ میں اور دور جاتا ہی نہیں، میں اپنے ہلکے کی ایک ہی سڑک بتاتا ہوں، منگو پیر روڈ دیکھ لیں آپ جا کے ایک دفعہ وہاں وزٹ کریں جو اب ڈیم کی طرف جاتا ہے۔ اگر اتنی اچھی ان کی روڈز ہوتے تو وزیر اعلیٰ جب آئے تھے یہاں پہ میئر کراچی کے ساتھ افتتاح کرنے کے لیے تو ہیلی کاپٹر میں کیوں آئے؟ آتے نا اس روڈ پہ۔ ارے علی سرور بھائی یہ صرف باتوں کے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں صرف ایک روڈ کی میں نشاندہی کروں، باقی اگر میں پوری کراچی کرنا شروع کروں تو یہ تو تقریباً درجنوں روڈ ایسے ہوں گے جو تباہ حال ہے۔ بھائی کچھ تو ہمیں اس چیز کا خیال کریں۔ میں کہہ رہا ہوں منگو پیر روڈ آپ دیکھ لیں، بنارس سے لے کے آپ چلے جائیں ہاف ڈیم روڈ تک، آپ یقین کریں جو وہاں پہ جاتے ہیں نا لوگ، ان کے پھیپڑوں میں درد ہو جاتا ہے، گردوں میں درد ہو جاتا ہے، اتنی حالت بری ہے علی سرور۔ اب کبھی آپ ان کیمرہ لے کے نکلیں، ان کا جواب وہی مل جائے گا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جن علاقوں سے منتخب ہو کر کے آتے ہیں ان علاقوں میں تو کیا کچھ کرتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس طرح کبھی کبھار کیمرہ لے کے ہم پہنچتے ہیں تو وہاں بھی حالات اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ تو بات غلط ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی کے ساتھ ناروا سلوک، بھائی پورے سندھ کے ساتھ ہی نصیر بھائی ایسا ہی ہے۔
बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो मैं कहता हूँ कि खाली कराची की हम बात ना करें, ये पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया है। शरीर इनाम मेमन हमारे मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। हमारे उनके लिए दिल में यानी कि हमदर्दी का रिश्ता है। लेकिन मैं आप यकीन करें, मैं आपको पता है मैं ज़्यादा सियासी बसीरत मेरे पास नहीं है। मैं एक दफ़ा इनके हलके में चले गया। आप यकीन करो, गाँव गोट से बदतर हालत थी। जी। कहते ना इतना टीवी में बताते हमने ये कर दिया, इतनी बदतर हालत कि वहाँ के लोगों की हालत देखते तो मैं ये समझता हूँ कि अफसोस होता है कि यार ये शर्जील इनाम मेमन का हल्का है। यकीन करो बहुत बुरी हालत है, पानी वहाँ नहीं, गैस वहाँ नहीं, सड़कें मौजूद नहीं है और दावे बुलंद बांग दावे इतना करते हैं अली अच्छा, सफर ये भाई जो इस कि असम्बली में हुआ, ये जो असम्बली में हुआ कि बजट पे बात होनी थी और बजट से बात निकली और पता ये चला कि वो आपस में किरदार कुशी एक दूसरे की होती रही, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है हुकूमत में है और हुकूमत का काम तनकीद बर्दाश्त करना होता है, लेकिन वो फिर आप पे आ गए कि जी बोरीबंद लाशें और हमें धमकी दे दी है और आप ऐसे हैं और आपके कायद ऐसे थे और आपका फलां बंदा ऐसा है। तो ये बात बजट से उस तरफ किस तरह चली गई नसीर अहमद साहब? अच्छा अली सफर भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनका जो बजट था आपने देखा होगा, हमने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था जब ये बजट पेश कर रहे थे। मुझे बताया कि हम उस बजट पे कैसे हमायत कर सकते हैं जिस बजट में किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मुझे बताया जब ये बजट स्पीच हमारी शुरू हुई, अब हमारा तो इरादा है कि चलो हो सकता है बाइकआउट करें, हम स्पीचेस भी ना करें। इसकी वजह बता रहा हूँ कि जब एक चीज हमारी राय ली नहीं गई, जो हम हलकों के अंदर मौजूद होते हैं वहाँ पे जो मसाइल है वो उनके पास नोट नहीं किए गए, तो हम उस बजट का ऐसा क्यों बने। नंबर एक बात। अच्छा, सही। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे क्या यानी कि उंगलियां यानी कि डाइवर्ट कर दिया गया, वहाँ पे बजट सेट के ऊपर लंगड़ा काला दूल्हा निजाम की तरफ लेके चले गए। इसकी वजह है आप यकीन करो, मैं तो असेंबली के फ्लोर पे होता हूँ, इन्होंने अपनी खिफत मिटाने के लिए कि लोग यानी कि हमारे एमपीएस बजट पे बात करें, उन्होंने चुटकुला छोड़ा। यानी कि मैं बता रहा हूँ लिटरली कि वज़ीर आला साहब ने खुद, सीएम साहब ने खुद पर्ची लिख के भेज के अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने कहा इनको टारगेट करें, इनके ऊपर उंगलियां उठाएं इन पे। अच्छा, ये वज़ीर आला साहब ने खुद पर्ची लिख कर भेजी बिल्कुल। कि जनाब हाँ, बजट को छोड़ें, इनको टारगेट करें ताकि बात ही की जरूरत निकल जाए। क्या जाहिर सी बात है। आप देखें जब वहाँ काउंटर अटैक की बात है, हम कराची के रहने वाले हमारी पार्टी पर जब उंगलियां उठाते तो उसको इनका हमारा जवाब देना बनता है ना। अब मसला सारा इनका बाकायदा प्री प्लान होता है तवज्जो हटाने के लिए, तो इसको और लोगों आप को लोग सर बजट की उसकी तरफ उनकी फिर बातों में आ गए, इसकी उनकी साजिश पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, बातों के आने की साजिश की नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक दफा बजट बुक प्रिंट हो गई हमारे वहाँ पे, बजट बुक की प्रिंट होने के बाद हम अगर तजावीज देते हैं, मुझे बात बताएं क्या उस पर इम्प्लीमेंट होता है। अब पिछले साल वज़ीर आला साहब ने हमसे वादा किया था तमाम एमपीएस को 50-50 करोड़ रुपए की स्कीमें देंगे जो अपने हल्कों में जहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पे लगाएंगे। अगर इतने मुखलिस हो, इतने सिंसियर हो, देना हमारे को क्यों नहीं देते। इनको पता है कि एमकेएम को अगर हमने बजट दे दिया अपने हल्कों के अंदर काम करा के हमारी सियासत को दफन कर देंगे। इनके इनके हमायती जो इनके थे अच्छा, ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि ये इस वक्त अगर आपको बजट मिल जाता तो जाहिर है बल्दियात का एक साल ही तकरीबन रह गया है और आप अपने हल्कों में काम कर लेंगे तो फिर बल्दियात में इन्हें कौन वोट देगा। हाँ, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और आपको पता हमारे एमपीएस जितने भी हल्कों के अंदर है वो वहाँ पे औताकों में जाके भी नहीं बैठते। हमारे तमाम एमपीएस 36 के 36 एमपीएस हमारे हल्कों के अंदर मौजूद होते हैं जो लोगों मसाइल उनको सुनते हैं। अच्छा, हमारे पास तो फंड होते नहीं, लेकिन हम अपने लोगों को इदारों के जरिए उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उनको लेटर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे हम उनको अकोमोडेट कर देते हैं। अगर हमारे पास बजट हो अली सरवर भाई, आपको लगता नहीं है कि एमकेएम पूरे, आपको तो पता है आज तक कभी काम हुए तो एमकेएम के दौर में, तो आज हमारी आज भी तरबियत वही है। आज भी हम लोग इस तरह काम करने को तैयार है जैसे हम पहले करते थे, लेकिन इनको पता है कि इनको फंड दे दिया गया तो हमारे हाथ पांव कट जाएंगे इनके। सिर्फ मसला सारा ये है और ये चीजें इनको अच्छी तरह पता है कि अगर एक मौका भी इनको मिल गया एमकेएम को तो हमारी इनकी इसकी सियासत का, वो कहते हैं जी लाहौर ने इसलिए तरक्की कर ली कि वहाँ एमकेएम नहीं है। ओह, बड़ा अच्छा ये जोक था। अच्छा, एक बात बताएं, एमकेएम नहीं थी, कश्मीर के अंदर एमकेएम है। कच्चे के डाकू किसने पैदा किए हैं मुझे बताएं। दादू के अंदर है, वहाँ पे तरक्की क्यों हुई। वहाँ पे ये सब कहने की बातें अली सरवर भाई, बकवास करते हैं और कुछ नहीं है। इसकी वजह ये है ना कि सिर्फ डाइवर्जन के लिए इस तरह के बातें करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सिंध की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कौन सा इलाका ऐसा है सिंध के अंदर, कौन सा कानून नाफिज हो चुका है जो वहाँ पे लोग शहरी महफूज हैं। कहीं और दूसरे इलाके हैदराबाद में देख लें, मीरपुर खास में देख। अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि आप लोगों को भी जाहिर है आप जितनी तहरीक पेश करते हैं बजट में वो मंजूर नहीं होती, कटौती हो जाती है तमाम चीज़ों की। मेयर कराची का अभी बजट पेश किया है 60 अरब रुपए का, मतलब कराची जैसा मेगा सिटी, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, 60 अरब का सिर्फ बजट उसने पेश किया, बड़े खुश थे, बत्ती से दिखा भी रहे थे टीवी पे आके भी।
حالانکہ آپ دیکھ لیجئے ڈھاکہ کا بجٹ ہم سے زیادہ ہے، 250 کروڑ ہے، ہمارا 60 ارب کا بجٹ پیش کر کے وہ فاتحانہ انداز سے آ رہے تھے. اس لیے تو آپ کی پارٹی چاہتی ہے 140 کو شامل کیا جائے تاکہ کچھ ان کے پاس فنڈ بھی آئیں گے، اختیارات بھی آئیں گے. لیکن اب اس میں رکاوٹ ہے پیپلز پارٹی. اچھا آپ بھی حصہ ہیں وفاق کا، یہ بھی حصہ ہے وفاق کا، اب دونوں نے بات بنوانی ہے نون لیگ سے، اب آپ نے منوانی ہے پورے پاکستان کے لیے اور انہوں نے انکار کرنا ہے سندھ کے لیے، تو اب کیا حل ہوگا اس کا؟ ہاں دیکھیں، اگر یہ 60 ارب کی بات بھی کرتے ہیں کراچی کے لیے بجٹ مختص کے، آپ کو لگتا ہے علی سرور بھائی کہ 60 ارب بھی لگتے ہوں گے؟ اس میں تو 43-45% تو خالی ان کی کمیشن میں چلے جاتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد جو بچتا ہے پھر ان کے جو سرکاری بابو بیٹھے ہوئے ان کے پاس بھی جاتا ہے. پھر جو ایسی باتیں ان کے اعلیٰ کار بنے ہوتے ہیں جو ان کے پاس بھی آتا ہے. پھر ٹھیکیدار ٹینڈر بھرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اس کے بعد بھرنی ہے. تو لگتا کہاں ہے مجھے بتائیں میڈم، لگے گا کہاں؟ یہ سب صرف یعنی کہ دور کے ڈھول سہانے اور اپنے لیے جتنا بھی بجٹ مختص کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی جیبوں کے لیے کرتے ہیں. اور رہی بات وفاق کی، وفاق ہم پہلے سے کہتے ہیں وفاق بھی ہمارے ساتھ ستیلی ماؤں والا سلوک کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں کراچی کے ساتھ. اچھا مخلص نہیں ہے، یہ بات درست ہے آپ کی. اور یہ بلاول بھٹو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا، نکلو وفاق سے، تو ان کی بات کا کیا جواب دیا آپ نے؟ نہیں دیکھیں، اس کی بات کی اگر بات کریں تو اگر جتنا درد ہمیں کراچی کا ہے، سندھ کا ہے، زیادہ درد تو پارٹی کو رکھنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی اتنی پیپلز پارٹی کا پانی کے مسئلے کے اوپر ایشوز بناتے ہیں تو یہ ہو گیا کہ وہ ہو گیا، آؤ نا آپ بھی 30,000 دو، اس کے بعد تو ہم 2,000 سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں صرف باتوں میں الجھانے کی بات کرتے ہیں، ورنہ حقیقت ایسا نہیں ہے. اچھا ایک طرف تو یہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، ظاہر 18 سال ہو گئے ہیں، میئر کراچی کو بھی 4 سال ہونے والے ہیں، ٹینیور پورا ہو جائے گا. لیکن آپ کی اپنی پارٹی کا کیا سچویشن ہے اس وقت نصیر احمد صاحب؟ کیونکہ کل کی خبر تھی ایک بڑے اخبار کی کہ جناب تنظیمی ڈھانچے میں کوئی رد و بدل ہونے والا ہے. کل جو ہے 4 بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹسوری صاحب، فاروق صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اور امین الحق صاحب. سر کوئی فیصلے ہونے والے ہیں؟ دیکھیے بات ایسی ہے نا کہ ہر ڈسیشن ہوتے ہیں اور اختلافات ہر پارٹی میں اختلافات ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمام میڈیا والوں کو اس اسپیسیفک ایم کیو کی پرواہ کیوں ہے. بھائی ہر چیز کا ایک تعلق بنتا ہے، چیزیں ہیں تو پارٹی بیٹھی ہوئی نا، پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو جو بہتر ہوگا پارٹی کے مفاد کے لیے، اس قوم کے سندھ کے لیے ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس میں میرے خیال میں کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جب فیصلہ آیا کیا ہوگا اس کے بعد سب کے سامنے رکھ دیا گا انشاءاللہ. نصیر احمد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس ہوتی ہے، اب پریس کانفرنس کر کے گھر کے کپڑے باہر دھوئیں گے تو سوال تو پھر ہوں گے. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھ کے کمرے میں بات کریں زیادہ بہتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھو اختلاف رائے ہوتی ہے، کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کوئی کس طرح بات کرتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، قوم کے لیے بہتر ہوگا. اچھے فیصلے ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی میڈیا پہ بات کر رہے ہوں گے. اور اس قوم کے لیے ہمیں آنے والے دنوں کے لیے بھی ایک ہے. باقی اختلاف رائے پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، اس کو بیٹھ کے تفصیلات ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کب بیٹھیں گے؟ یہ 1 سال تو ہو گیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے. نہیں بالکل بیٹھیں گے. دیکھیں ایکسٹینشن کے وہ چیئرمین تو ابھی اس چیئرمین کی ایکسٹینشن کے لیے نہیں کیا، انٹر پارٹی الیکشن کے لیے کیا. لیکن چیئرمین تو خالد مقبول صدیقی صاحب چیئرمین تو ہیں بھی نہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت کنوینئر ہیں الیکشن کمیشن میں جو جمع کیا ہے انہوں نے، اس کے مطابق چیئرمین شپ تو آگے جا کے تبدیل ہو سکتا ہے آپ کا ڈھانچہ. فی الحال تو چیئرمین نہیں ہے وہ. نہیں بالکل دیکھیں میری بات سنیں، ہم برملا مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا کہ چیئرمین بھائی ہیں، ہم ان کے اندر کام کرنے کو تیار ہوں. اور اکثر آپ دیکھیں پریس کانفرنس کے اندر اس کے اعلان بھی کر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. نصیر احمد صاحب آج کل آپ پریس کانفرنس وغیرہ میں آپ پریس کانفرنس وغیرہ میں نظر نہیں آ رہے آج کل مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ. نہیں بالکل ہوتے ہیں. اصل میں کچھ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے. میں رات میں کراچی ہوتا ہے، ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور صبح مجھے بچوں کو چھوڑنے آنا ہوتا ہے، تو وہ اکثر 10 بجے کی ہوتی ہے. اس میں میری ایکسکیوز یہ ہوا کہ آ نہیں پاتا، ورنہ تو نہیں اگر وہ شام میں اگر مصطفیٰ کمال بھائی شام میں پریس کانفرنس کریں تو آپ ساتھ بیٹھے ہوں گے.
नजर आते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, क्यों नहीं बैठते? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को जोड़ कर ये करते हैं कि जी वो देखिए कितने इख्तिलाफ़ात हो गए, फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ नहीं चला गया। या आप ये कह रहे हैं इन चीज़ों से कोई वो नहीं होने वाला, आपकी पार्टी के अपने मसाइल हैं, आपस में बैठेंगे, हल हो जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे क्योंकि ख्याल लोग में। दोबारा देखना लोगों चाहते को हैं भाई एमक्यू मीडिया वाले को सारे एक दूसरे इकट्ठे हों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर काम नहीं करी 18 साल से तो मुत्तहद होकर एक बाहर नजर आए आप लोग सब, एक हम आवाज़ होकर कि जनाब ये देखिए बिल्कुल कराची का एक क्या हाल पावर कर दिया। बनेंगे इंशाल्लाह। नहीं अली सरवर, इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द के खिलाफ इस तरह इकट्ठे होंगे जैसे इस मुल्क का, इस सूबे का हक होता है, और हम अपने हक के लिए तमाम लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक हमें लेना है। यहाँ पर बात हो रही है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और यहाँ पर अपोजिशन का जो किरदार है। पाकिस्तान अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, जमात इस्लामी के भी रुकन है और उनका किरदार भी हम देख रहे हैं कि जनाब जो अगर वो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा तो फिर उनका क्या किरदार है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है तो फिर अपोजिशन जमातें क्यों शोर कर रही हैं। इस पर मज़ीद बात कर लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाकर देखते रहिए खबर के साथ।